یہ منافق علماء کے لیے پیغام ہے اور دعویٰ کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم مذہبی رہنما اس امت کے شیوخ ہیں، ہمارے پاس ڈگریاں اور ڈاکٹریٹ ہیں اور ہمارے پاس اعلیٰ عہدے ہیں، ہر کوئی ہم سے پیار کرتا ہے۔ آپ مساجد میں کس چیز کے بارے میں بات کرنے کے لیے نمودار ہوتے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا پر کس چیز کے بارے میں بات کرتے نظر آتے ہیں؟ وضو اور توبہ کے بارے میں، وہ اسلام میں اہم موضوع ہیں، تاہم یہ آپ کو مستثنی نہیں کرتا ہے۔ شمالی غزہ میں اپنے بھائیوں کی مدد سے، شمالی غزہ میں آپ کے بھائی پھنسے ہوئے ہیں زندگی اور موت کے درمیان۔ ہم میں سے کچھ جل گئے ہیں، ہم میں سے کچھ مر چکے ہیں، بہت سے بھوکے ہیں، بہت سے پیاسے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہمارے دشمن نے صرف آپ کی خاموشی کی وجہ سے ہمارے خلاف عمل کرنے کی جسارت کی ہے۔ اے منافقو، اللہ رب العزت سے ڈرو۔ خدا کی قسم، اگر آپ منافق نہیں ہیں تو فلسطینی عوام کی حمایت کریں، اور انسانیت کے ناطے آپ کو مدد کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم، اگر آپ منافق نہ ہوتے تو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے۔ علم صرف نام سے ہی نہیں ہوتا، میں نام کا عالم ہوں۔ علم عمل کی ضرورت ہے، دین عمل کا تقاضا کرتا ہے، اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت سختیوں سے گھری ہوئی ہے۔ کیا تم جنت چاہتے ہو اس کی قیمت ادا کیے بغیر؟ اللہ کی قسم، غزہ نے آپ جیسے لوگوں کو بے نقاب کیا ہے، آپ کی خاموشی کو بے نقاب کیا ہے۔ جتنی سختیاں ہم برداشت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں مار ڈالا۔ تمہاری خاموشی نے ہمیں مار ڈالا اور ہمارے دلوں کو جلا دیا۔ آپ صرف امت کے علماء کہلانا چاہتے ہیں اور امت کے شیوخ؟ اللہ کی قسم، تم جھوٹے اور منافق ہو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، خدا اور اس کا رسول اور مومن تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دل میں جو حقیقت ہے وہ عمل سے ثابت ہے، جو آپ کے دل میں ہے وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں ایک عالم ہوں، آپ کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے امانت رکھی ہے، لیکن آپ نے اسے دھوکہ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ منافق کیوں ہیں؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ منافقین کی صفات 3 ہیں، میں ایک کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جب سپرد کیا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتے ہیں۔ دین اور امت کو آپ کے سپرد کیا گیا، آپ نے خیانت کی نبی کریم کی امت کے ساتھ۔ آپ علم کے میدان میں کیوں داخل ہوئے؟ آپ امت کے علماء اکرام کیوں بنے؟ صرف ہمیں چھوڑنے کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور آپ کی خیانت کو دیکھتا ہے۔ اگر کسی صدر یا وزیر نے آپ سے بات کرنے کو کہا تو آپ ان کی قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے تعریف کریں گے، یا پیار اور محبت کے جذبے کے ساتھ ان سے بات کرنا چاہیں گے؟ آپ کے فلسطینی بھائی جنہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ نے انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ مت پوچھو کہ ہم آپ کو منافق کیوں کہتے ہیں۔ ہمیں صرف نام کا اسلام نہیں چاہیے، لا الہ کا اسلام آپ سے عمل کی توقع رکھتا ہے۔ مجھے قرآن پاک کی صرف تلاوت کر کے مت سناؤ، اس پر عمل بھی کرو۔ مجھے حدیث نہ سناؤ اور یہ نہ کہو کہ نبی نے ہمیں دین سکھایا ہے، اور یہ کہ ہم اس کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں جبکہ آپ تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ تم نے رسول سے خیانت کی ہے۔ اللہ کی قسم، آج ہمیں آپ کی اس دنیا میں ضرورت ہے۔ ہمیں آپ کی ضرورت تھی اور ہم چاہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن آپ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ لیکن آپ کو روز قیامت ہماری ضرورت ہوگی اور آپ کہیں گے کہ ہماری شفاعت کرو۔ نہیں 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 نہیں، اور ہم کہیں گے کہ اے اللہ، یہ لوگ ہمیں چھوڑ گئے۔ اے اللہ، ان لوگوں نے علم سیکھا اور اسے چھپا دیا۔ انہوں نے علم سیکھا اور دعویٰ کیا کہ وہ ایمان رکھنے والے اور اسلام کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ یا اللہ، ان کے عذاب میں مزید اضافہ فرما دے۔ اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کے عہد میں خیانت کی اور اپنے دین سے خیانت کی۔ اپنے دین کو چھپایا انہوں نے، اور آپ کے حکم پر عمل نہیں کیا، اور نہ ہی یہ آپ کی ہدایات پر چلے۔ یا رسول اللہ، ان کی شفاعت نہ کریں۔ قیامت کے دن ہم یہی کہیں گے، اللہ کی قسم، پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں اور اہل غزہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں۔ یقیناً یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مومنوں کو فتح عطا کرے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی فتح کا انتظار کریں گے، کیونکہ اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو اسے توڑتا نہیں ہے، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔